اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ کیا تم بھی وہ خوش نصیب ہو جس کی آزمائش اللہ تعالیٰ عنقریب ختم کر کے غیب سے حیران کن مدد فرمانے والا ہے اور تمہاری زندگی کی تمام تر رکاوٹیں ختم کر کے ان گنت خوشیاں تمہارا مقدر کرنے والا ہے۔ تو سنو کہ جب تم یہ محسوس کرو کہ تمہارا دل بات بات پر گھبرانے لگے اور تم پر اداسی چھانے لگے، اور ایسی کیفیت میں تم خود کو مطمئن کرنے کے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکی کرنا شروع کر دیتے ہو، کبھی کسی کے درد کا مداوا بن جاتے ہو یا کسی کے زخم کا مرہم بننے لگو، تو تم یہ سمجھ لو کہ تم اللہ کی نگاہ میں آ چکے ہو، اور تمہارے دل کی یہ جو کیفیات بدل رہی ہیں یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ تمہارے غم اب خوشیوں میں بدلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اشارہ دے رہا ہے، اور بھلائی تو انہی کے لیے ہے جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ہو، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اور جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ اور اگر آج تمہاری زندگی میں کوئی تکلیف ہے، جو مشکلات تمہیں پیش آ رہی ہیں، اور کسی طور پر تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو رہی ہے، تو یہ باتیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک طرف تمہاری مجبوریاں اور سختیاں ہیں اور دوسری طرف منزل کا واضح شعور کا نہ ہونا ہے۔ اگر آج لاکھوں تدبیروں کے بعد بھی تمہاری آزمائش ختم نہ ہو تو وہ واقعہ یاد کرو جب عزیز مصر کی بیوی نے انتقام لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھجوا دیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے لیے تخت سلطنت تک پہنچنے کا راستہ صاف کیا تھا، یاد رکھو کہ تمہیں جو بھی خیر پہنچتی ہے وہ تمہارے رب کے فضل سے پہنچتی ہے، اور اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو وہ اللہ کی حکمت کے تقاضوں کے تحت آتی ہے۔ لہٰذا جب بھی تم پر کوئی آزمائش یا مصیبت آ جائے تو ہرگز بے صبری کا مظاہرہ کر کے اپنی ہمت کو کمزور مت کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی رات نہیں بنائی جس کا سحر نہ ہو، اور جان رکھو کہ جب اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کو ختم کرنے لگتا ہے تو وہ تمہارے دل کو اس طرف یکسو کر دیتا ہے جہاں تمہارے لیے نجات ہے، اور اس راہ کو اختیار کرنے کے لیے دوبارہ تمہیں کسی طرف بھٹکنے نہیں دیتا۔ پھر تمہاری پسند و ناپسند اس اقدار اور بلند معیار کے مطابق ہو جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری فطرت کے مطابق بنائی ہے۔ پھر تمہاری بے چین زندگی میں سکون بھر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، ہے نبی، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت جما دو اور قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اگر آج تمہارا دل فکروں میں ڈوبا ہے اور تم اللہ کی مصلحتوں کو سمجھ نہیں پا رہے،
اور تم ان نشانیوں کی تلاش میں ہو کہ تم جان سکو کہ تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہے، تو جان رکھو کہ وہ خالق محض خالق ہی نہیں بلکہ وہ اپنی مخلوق پر رحم اور شفیق بھی ہے، اور تمہاری ضروریات اور تمہاری مصلحتوں کے لیے خود تم سے بڑھ کر فکر کرنے والا ہے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے، کیا یہ نشانیاں نہیں ہیں کہ تھکان کے بعد آرام کی خواہش اور پھر تم پر نیند کا غلبہ آنا اس بات کی گواہی نہیں کہ وہ تمہارے حق میں بھی خود تم سے بڑھ کر خیرخواہی کرنے والا ہے؟ وہ جب چاہے زمین و آسمان کی بے حد و حساب قوتوں کو تمہارے لیے سازگار بنا کر تمہاری ہر مانگ پوری کر سکتا ہے، کیونکہ جب اللہ کسی بندے کی آزمائش ختم کرنے لگتا ہے تو اس کے ماحول، اسباب اور اثر میں حیران کن راستے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اگر تم غیبی مدد کی تلاش میں ہو تو سنو، تمہارا راستہ روشن اور معطر تب ہوتا ہے جب تم اپنی ذات کے متلاشی بن کر اپنا سفر شروع کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی غیبی مدد سے وہ کامیابیاں عطا کرتا ہے جو تمہاری زندگی کو خوشگوار بنا دیتی ہیں۔ یاد رکھو، بنانے والے نے سب کچھ دینے کے لیے ہی بنایا ہے، تم بس لینے کی جستجو قائم رکھنا اور اپنی طاقت پر انحصار کرنے کے بجائے اللہ کی طاقت پر پورا یقین قائم کیے رکھنا، تو عنقریب وہ تمہاری زندگی کے تمام مشکل راستوں کو آسان کر کے بہترین عطائیں تمہارا مقرر کرے گا۔ اور جب اللہ تمہاری آزمائش ختم کرنے لگتا ہے تو یہ حیران کن نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں جو تمہیں معجزوں تک لے جاتی ہیں، کہ جب آزمائش کا منظم طوفان تمہاری زندگی کو بے ترتیب کر کے رکھ دیتا ہے اور تم بکھر کر رہ جاتے ہو، تبھی اللہ اپنی رحمت کی وہ پرکیف ہوائیں چلاتا ہے جو تمہارے جوہر انسانیت کو جگا کر تمہیں ایسا بلند اور حیران کن فہم عطا کرتی ہیں کہ پھر کوئی غم تمہیں بے دم نہیں کرتا۔ جان رکھو کہ بہترین اعمال کی طاقت سے جڑ کر ہر برائی کو اپنی نیکی سے شکست میں بدلنے والے ہی جیت کی ان لذتوں سے آشنا ہوتے ہیں جو تمہاری روح تک کو سیراب کر دیتی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، اللہ کی آیات ہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو حقیقت کا صحیح فہم و ادراک بخشتی ہیں۔ مطمئن ہو جاؤ، وہ اعلیٰ ظرف شہنشاہ تمہارے دکھوں کے سمندر کو پرسکون دریا کی روانی میں بدلنے والا ہے، اور عنقریب وہ رحمان اپنی رحمت کا ہر دروازہ تم پر کھول کر تمہاری زندگی کو خوشیوں اور مسکراہٹوں سے بھرنے والا ہے۔